السلام علیکم، میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن سے متعلق ہے۔ اس سے قبل میں نے آپ کو آئی ٹی سروسز اور آئی ٹی انیبل سروسز کی ایکسپورٹ پر ٹیکسیشن سے متعلق بتایا تھا، جس میں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹریشن کروانا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی کمپنی ہے تو جی ایس ٹی بنوانا یعنی جنرل سیلز ٹیکس رجسٹریشن بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس اور اینول ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروانا ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں آج آپ کو میں سیلز ٹیکس رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹس، ایلیجیبلٹی اور رجسٹریشن پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی سیکشن 14(1) کے مطابق وہ پروفیشن جن کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن ضروری ہیں ان میں امپورٹر، مینوفیکچرر، ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز اور ایسے کاروبار جن میں ٹرن اوور سالانہ 100 ملین سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد ٹیئر ون میں اگر آپ کے بجلی کا بل سالانہ 12 لاکھ سے زیادہ آتا ہے، یا آپ کی شاپ کسی کمرشل پلازا میں ہے، یا آپ کے بزنس کی برانچز ہیں، یا آپ کے بزنس پروڈکٹ وغیرہ ٹریڈ مارک میں رجسٹر ہیں، یا اگر آپ ریٹیلر ہیں اور آپ کی شاپ وغیرہ کا رقبہ جو ہے 1000 اسکوائر فٹ ہے، تو یہ وہ سارے پروفیشنز ہیں جن میں آپ کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن کروانا ضروری ہوتی ہے۔ سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان میں آپ کا بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ، بزنس لیٹر پیڈ، بزنس ایڈریس، یوٹیلیٹی بل، رینٹ ایگریمنٹ یا پرچیز ڈیڈ، پکچرز آف یوٹیلیٹی میٹرز، پکچرز آف بزنس پریمیسز، اور یہ ساری ڈاکومنٹیشن جب آپ آن لائن فارم سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کی اگر کمپنی کا سیلز ٹیکس رجسٹریشن کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو 30 دن کے اندر بائیو میٹرک کی ویریفیکیشن بھی کروانا ہوتی ہے۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے لیے آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ سے آئرس پورٹل پر جا کر اپنی آئی ڈی اور پاس ورڈ سے لاگ ان ہو جانا ہے۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر ٹاپ پر رجسٹریشن آپشن میں جا کر سیکشن 14(1) فارم پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹیکس پیریڈ ٹائپ کر کے سرچ بٹن پر کلک کرنا ہے اور پیریڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے مینوفیکچر یا نان مینوفیکچر میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس سے اگلی آپشن میں آپ نے بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کرنا ہے۔ دائیں جانب پلس کا نشان ہوگا، اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اکاؤنٹ کی آپشنز آ جائیں گی۔ سب سے پہلے ٹائپ میں آپ نے اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے، پھر فارم میں سیونگ اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشنز میں بینک نیم اور برانچ ایڈریس ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے اور اپنی برانچ سامنے آنے پر اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ضروری آپشن بینک اکاؤنٹ کا آئی بی این نمبر ہوتا ہے،
آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کا IBAN نمبر درست ٹائپ کر کے ایڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح ضروری آپشن سلیکٹ کر کے مکمل کریں۔ آخری آپشن جس میں شیئر ہے، اگر سنگل اکاؤنٹ ہے تو شیئر 100% کرنا ہے، بصورت دیگر اپنے شیئر کے مطابق ٹائپ کر کے ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اور بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے ایڈ کرنا ہے۔ اگر صرف یہی بینک اکاؤنٹ ہے تو رائٹ سائڈ پر ایک پرائمری اکاؤنٹ کا باکس ہے، اسے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد بزنس کی آپشن ہے، اس میں اسی طرح دائیں جانب پر پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور باکس اوپن ہونے پر آپ نے بزنس نیم ٹائپ کرنا ہے، ایکوزیشن ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے، پھر کیپیسٹی میں سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اس بزنس کے خود اونر ہیں یا پارٹنر ہیں، جو بھی صورتحال ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد بزنس ایکٹیویٹی کو ایڈ کرنے کے لیے رائٹ سائڈ پلس پہ کلک کرنا ہے۔ اس میں پرنسپل ایکٹیویٹی، سیلز ٹیکس اور اگر آپ کا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے تو وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر سیکشن آپشن میں جا کر بزنس ایکٹیویٹی سرچ کرنی ہے اور ایڈ کر دینی ہے۔ اسی طرح آخر میں سٹارٹ ڈیٹ بھی سلیکٹ کرنی ہے، پھر اوکے کر کے ایڈ کر دینی ہے۔ جب ایکٹیویٹی ایڈ ہو جائے گی تو بزنس نیم والی لائن کے دائیں جانب پلس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور اپنا بزنس ایڈریس ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلی آپشن میں یوٹیلٹی بلز وغیرہ، یعنی آپ نے اپنے یوٹیلٹی میٹر، بجلی کے میٹر وغیرہ کی معلومات دینی ہے، اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی آپشن میں آپ کے جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں جن کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں پہلے کیا تھا، ان سب کو ایڈ کرنے کے لیے رائٹ سائڈ ٹاپ پہ پلس کا نشان ہوگا، اس پر کلک کرنا ہے اور تمام ڈاکومنٹس ایڈ کر دینے ہیں۔ جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے فارم کو سبمٹ کر دینا ہے۔ جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو NTN انکوائری یعنی ٹیکس پیئر پروفائل انکوائری میں جا کر آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے۔ ادھر جب آپ کا سیلز ٹیکس رجسٹریشن سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے تو آپ کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے قبل آپ کو سیلز ٹیکس نمبر الگ سے ایشو کیا جاتا تھا، لیکن اب FBR نے آپ کا NTN یا انڈیویجول آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہی سیلز ٹیکس نمبر کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، یعنی آپ کو سیلز ٹیکس نمبر کے لیے اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر یا NTN نمبر ہی یوز کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انکم ٹیکس سے متعلق کسی بھی معلومات کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ نمبر 0342508736 یا میرے ای میل ایڈریس tax.practitioner.hmalik@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ آپ مجھے سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میرے ویڈیوز کو دیکھنے، لائک، سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔